آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں شاید. شیخ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ بکر جو ہے وہ عمرو سے روایت کر رہے ہیں اور عمرو نے راشد سے روایت کی ہے. جی ہاں تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ بکر نے جو ہے پہلے تو عمرو سے یہ حدیث سنی تھی، جی ہاں جی ہاں ان سے روایت کی، لیکن پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے پھر راشد سے جی ہاں حدیث سن لی، جی تو ہاں اس لحاظ سے وہ حذف ہو گیا اس میں عمرو. جی ہاں. جیسے انہوں نے یہ سوال کیا، بالکل یہ پاسبل ہے اور محدثین نے اس کو چھوڑا نہیں. میں ابھی بیان کرنے والا تھا یہی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، اس کے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ کسی بھی حدیث پر مزید فی متصل اسانید کا حکم لگانے سے پہلے محدثین 2 کنڈیشن لگاتے ہیں. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جس راوی نے نقص کے ساتھ روایت کیا ہے، یعنی اس میں زیادتی نہیں ہے، وہ اوثق ہونا چاہیے، یعنی زیادہ قابل اعتماد ہونا چاہیے اس راوی کے مقابلے میں جس نے کہ زیادتی کے ساتھ روایت کیا ہے، تاکہ یہ اندازہ رہے کہ غلطی خالد سے نہیں بلکہ کس سے ہوئی ہے؟ زید سے. الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ غلطی جو ہے خالد سے ہوئی ہے، زید سے نہیں ہوئی ہے. خالد نے خامخواہ یہاں حدثنا ذکر کر دیا. تو پہلے کیا شرط ہے کہ وہ راوی جس کی سند میں زیادتی نہیں ہے وہ زیادہ قابل اعتماد ہونا چاہیے اس راوی کے مقابلے میں جس کی سند میں زیادتی ہے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جہاں پہ زیادتی کی گئی ہے اس جگہ پہ راوی کیا کہے؟ حدثنا کہے یا سمعتو کہے، ایسا لفظ استعمال کرے جس سے یہ پتہ لگے کہ اس نے یہ حدیث اس سے ڈائریکٹ سنی ہے، تبھی یہ بات کہی جائے گی، نہیں تو نہیں کہی جائے گی. یہ 2 کنڈیشن ہے اس کے لیے حکم لگانے کے لیے. اور ان سب کے باوجود بھی یہ پاسبل ہے جو ہمارے بھائی نے ذکر کیا. کیا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے روایتوں میں، اس طرح کی چیز بھی پائی جاتی ہے. یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے کہ بکر نے یہ حدیث پہلے عمر کے واسطے سے سنا تھا، تو ویسے ہی روایت کر رہے تھے، تب زید نے ان سے وہ حدیث سنی. بعد میں بکر کی ملاقات راشد سے ڈائریکٹ ہو گئی اور ڈائریکٹ وہ حدیث سن لی، تو اب ڈائریکٹ روایت کرنے لگے. تب کس نے سنا ہے؟ خالد نے سنا ہے. اور دونوں صحیح ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی ضعیف نہیں ہے، اور اس کی مثالیں باقاعدہ موجود ہیں. اسی لیے یہ حکم کوئی ماہر محدث ہی کرتا ہے، یعنی پاسبلٹی جو ہے نا اس کو بھی رکھ کر کے ہی یہ حکم لگایا جاتا ہے. جب بالکل ثابت ہو جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے تبھی کہیں گے المزید فی متصل الاسانید. ورنہ صحیح بخاری میں بھی ایسی روایت ہے، دونوں سند کے ساتھ روایت موجود ہے. میں وہ مشہور حدیث ہے، وہ مثال آپ کے سامنے پیش ہی کر دیتا ہوں کہ کہتے ہیں راوی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا 2 قبر کے پاس سے، مر بقبرین فقال انہما یعذبان، آپ نے کہا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ میں بھی عذاب نہیں ہو رہا. وانہ لکبیر، لیکن یقیناً وہ بڑا گناہ ہے. اما احدہما فکان لا یستتر من بولہ، اس میں سے ایک پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر پاتا تھا، اس کا اہتمام نہیں کر پاتا. دوسرا کیا تھا؟ کان یمشی بالنمیمہ، چغل خوری کرتا تھا. یہ مشہور حدیث بار بار سنیں آپ، صحیح بخاری میں حدیث ہے. اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. آپ کو یہ جو مثال ہے نا، یہ واقعی مثال پیش کر رہے ہیں اب جو، یعنی واقعتاً یہ حدیث اس طرح سے ہے. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں. ایک سند میں صحیح بخاری میں یہ حدیث طاؤس روایت کرتے ہیں اور طاؤس سے یہ حدیث مجاہد روایت کرتے ہیں، اور دوسری سند میں یہی حدیث مجاہد ڈائریکٹ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں. بیچ میں کون نہیں ہے؟ طاؤس نہیں، اور دونوں صحیح ہے. چونکہ عبداللہ ابن عباس سے مجاہد کی ملاقات ہے، یہ ان کے شاگردوں میں سے، اور ڈائریکٹ بھی سنا ہے. تو ایسے موقع پر کیا ہے کہ مجاہد نے پہلے یہ حدیث طاؤس سے سنی تھی، انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا تھا، تو ویسے ہی روایت کر رہے تھے.
بعد میں جب ڈائریکٹ سن لی تو ڈائریکٹ روایت کرنے لگے. تو ایسی شکل میں دونوں سندیں صحیح مانی جاتی ہیں, کسی ایک کو المزید فی متصل اسانید نہیں کہتے ہیں. بات سمجھ گئے نا؟ یہ تو یہ محدثین نے یہ چیز بھی رکھی ہے اپنے سامنے جو ہے حدیث پر حکم لگانے سے پہلے. تو اب آپ کے سامنے یہ بات تو میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی کہ یہ جو 3 قسمیں ہیں سند میں زیادتی کی: تعارض الوصل والارسال، تعارض الوقف والرفع، المزید فی متصل الاسانید. خالی ایک بات پوچھنی، یہ جو آپ نے مثال دی زید و خالد والی جو مثال ہے، تو اس میں زیادتی جو ہے کس کو کہا جائے گا؟ یعنی زید کی سند میں یا خالد کی سند میں؟ یہ نا زیادتی اسی میں نا عمر کی زیادتی. اچھا ہاں عمر کی زیادتی ہے نا. اب اس کے بعد دیکھیے متن میں زیادتی. متن میں زیادتی کی 3 شکلیں ہیں. متن میں زیادتی کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. پہلی شکل کیا ہے؟ دیکھیے، ایسی زیادتی جو اصل حدیث کے خلاف نہیں ہے، یعنی جس حدیث میں یہ زیادتی پائی جاتی ہے وہ حدیث اور جس میں یہ زیادتی نہیں پائی جاتی ہے وہ روایت، دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. کوئی تضاد نہیں، یہ مستقل زیادتی ہے کہتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ زیادتی قبول کی جاتی ہے. ایسی صورت میں ثقہ کی زیادتی قبول کی جاتی ہے. میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں تو سمجھ میں آئے گی بات زیادہ، بلکہ لکھ بھی دو تو شاید زیادہ اچھا ہے. آپ نے بہت مشہور حدیث یہ سنی ہے کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھو. پہلی مرتبہ یا کسی ایک مرتبہ مٹی سے دھو. حدیث سنی ہے نا وہ؟ جی وہی مثال جو ہے یہ، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات. فلیغسلہ 7 مرات. یہ مشہور حدیث لکھ دوں تو اچھا ہے. دیکھیے معنی کیا ہے اس کا. جب کتا برتن میں منہ ڈال کر کے چاٹ لے تم میں سے کسی کے برتن میں تو اس کو 7 مرتبہ دھوئے. یہی حدیث صحیح مسلم میں ایک راوی کے جو ہے ذکر ہے تو اس میں تھوڑا اضافہ ہے، زیادتی ہے. وہ کیا زیادتی ہے؟ پھر سے لکھتا ہوں دیکھیے، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیرقہ ولیغسلہ 7 مرات. زیادتی کہاں ہے بتائیے آپ خود دیکھ کے. فل یورقہ، یہ زیادتی. میں نے اسی لیے اس کو دائرے میں کر دیا ہے، سرکل. اس روایت میں یہ لفظ نہیں ہے فل یورقہ. یہ صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں نہیں ہے یہ لفظ فل یورقہ. صحیح مسلم میں بھی ایک روایت میں صرف یہ لفظ ہے. ایک راوی نے جو ہے یہ لفظ اپنی روایت میں ذکر کیا ہے، دوسرے روات نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے. اسی کو کہتے ہیں ثقہ کی زیادتی. متن میں یہ زیادتی. اب معنی بیان کرتا ہوں. دیکھیے پہلے کا معنی تو آپ کے سامنے آ گیا. دوسرے کا معنی کیا ہے؟ جب کتا برتن میں منہ ڈال دیا تو اس کو بہا دے. یورقہ کا مطلب بہا دے، پھینک دے، اور 7 مرتبہ اس کو دے. برتن کو 7 مرتبہ دے. تو پہلے میں برتن میں جو چیز ہے اس کو بہانے کا حکم نہیں ہے، دوسرے میں کیا ہے؟ اس کو بہانے کا حکم ہے. تو پہلے میں ایک ہی حکم ہے، وہ کیا ہے؟ برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے. اور دوسرے میں یہ 2 حکم ہے. پہلے کیا ہے؟ برتن میں جو ہے اس کو بہا دے، اس کے بعد برتن کو 7 مرتبہ دھوئے. تو اب یہ جو بہانے کی بات ہے یہ اس روایت کے خلاف تو نہیں ہے.
اس میں جو بات ہے وہ اس میں بھی ہے، بلکہ یہ ایک زائد چیز ہے، اور اس کا اس زائد چیز کا پہلے والی روایت سے، اصل روایت سے کوئی تعارض بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس بہانے سے دھونے کے حکم پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک طرح سے اس کی تائید ہی ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر زیادتی قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ضعیف نہیں، اس کو زیادتی قبول کر لیتے ہیں۔ اب دوسری جو ہے مثال، جو قسم دیکھیے، زیادت منافیت للاصل۔ یہ جو بخاری کی روایت ہے جس میں فلیرقہ نہیں ہے، تو اگر اس کے روات زیادہ ہوں، اگر جی ہاں، روات زیادہ ہیں، سب کچھ ہے، وہ اس کے روات زیادہ ہیں، اس کا صرف ایک راوی ہے، میں نے بتا دیا سب کچھ آپ کو، لیکن چونکہ اس میں آپس میں کوئی تعارض ہی نہیں ہے تو یہ مستقل حدیث کے حکم میں ہے، اور یہاں پر کسی ایک کو قبول کرنا دوسرے کو قبول نہیں کرنا وہ مسئلہ آتا ہی نہیں ہے، اور اوثق کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہاں ثقہ کی زیادتی کو قبول کریں گے۔ یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کدھر راوی کم ہے، کدھر زیادہ ہے، کون زیادہ قابل اعتماد ہے، کون کم قابل اعتماد ہے، یہ سب دیکھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری قسم دیکھیے، زیادت منافیت للاصل، ثقہ کی ایسی زیادتی جو اصل حدیث کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے۔ اس کی مثال آپ کو سامنے رکھنی پڑے گی، یہاں جگہ نہیں ہے، میں اوپر لکھ دیتا ہوں۔ سجدہ سہو کا جو بیان آتا ہے، سجدہ سہو کا، سجدہ سہو کے بیان میں جو صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیثیں ہیں، اس میں صرف یہ ہے کہ دو سجدہ کرے، سجدہ سہو، اور اس کے بعد سلام پھیر دے۔ یہی نہ کرتے ہیں آپ؟ سجدہ سہو میں کیا کرتے ہیں آپ جب سہو ہو جائے تو؟ ہاں، دو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں۔ لیکن جامع الترمذی کی ایک روایت میں تشہد کا لفظ بھی ہے، سجدہ کرنے کے بعد کیا ہے؟ تشہد میں بیٹھنے کا اور پھر سلام پھیرنے کا۔ پہلے شکل بیٹھا لیجیے ذہن میں۔ اصل جو ہے روایتیں جس میں زیادتی نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ صرف سجدہ سہو کیا اور سلام پھیر دیا۔ تو اصل روایت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ تشہد نہیں کیا، لفظ نہیں ہے لیکن بات وہ سمجھ میں آتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ تشہد کیا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اصل کے خلاف ہے، اور جب اصل کے خلاف ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہاں زیادتی قبول نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے محدثین نے اس زیادتی کو کہا کہ یہ زیادتی شاذ ہے۔ کیا ہے؟ شاذ ہے، تو ضعیف ہے۔ اس لیے سجدہ سہو میں سجدہ کرنے کے بعد تشہد کی ضرورت نہیں، کیا کریں گے؟ سلام پھیر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ دوسری مثال تھی۔ اب دیکھیے یہ تیسری قسم کیا ہے؟ ایسی زیادتی جو مکمل طریقے سے خلاف بھی نہیں ہے اور مکمل طریقے سے موافق بھی اس کے نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت ایسا مسئلہ ہے کہ اختلاف اس میں بھی پایا جا رہا ہے، تھوڑا اختلاف ہے۔ یہ دو شکلیں اس کی ہوتی ہیں، ایک روایت جو اصل ہے وہ عام ہو، اور جو روایت زیادتی کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے اس کی تخصیص ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عام کو خاص کرنا، یا مطلق تھی اس کے ذریعے سے وہ مقید ہو جاتی ہے۔ مطلق اور مقید، تخصیص یا عام اور خاص، یہ اصول فقہ کی بحثیں ہیں، لیکن یہاں ثقہ کی زیادتی میں اس کا ذکر آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب پہلے میں آپ کو جو ہے یہ سمجھا دوں کہ یہ مطلق مقید کیا ہوتا ہے۔ مثال سے آپ سمجھ لیجئے گا، جیسے قرآن میں کہیں کفارے کے بیان میں یہ بات آئی ہے کہ عتق رقبۃ، گردن کو آزاد کرنا، اور کفارے کے بیان میں ایک جگہ یہ آیا ہے کہ عتق رقبۃ مؤمنۃ،
مومن گردن کو آزاد، یعنی ایسے غلام کو آزاد کرنا جو مومن ہو۔ فرق سمجھ میں آیا دونوں میں؟ ہاں، ایک میں کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا، تو مطلب کیا سمجھ میں آتا ہے اس میں کہ چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے مومن ہو۔ لیکن جب دوسرے میں اس کو مقید کر دیا تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایسا غلام ہی آزاد کر سکتے ہیں جو مسلم ہے، جو کافر ہے اس کو آزاد نہیں کر سکتے۔ تھوڑا آپ کو اختلاف تو لگ رہا ہے اس میں، تو یہاں زیادتی کو قبول کریں گے یا نہیں؟ اگر ایسی شکل ہوتی ہے تو زیادتی کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، اس میں اختلاف ہوتا ہے محدثین۔ ان دونوں میں اختلاف نہیں، یہاں قبول کریں گے یہاں قبول نہیں کریں گے، لیکن تیسرے والے میں اختلاف ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر زیادتی کو قبول کر لیں گے، زیادتی کو قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے مسئلہ اور واضح ہو جاتا ہے اس زیادتی کے ساتھ۔ یہ بات تھی پوری زیادات الثقات کی۔ یہاں یہ مسئلہ جو ہے آپ کا ثقہ کی زیادتی کا ختم ہوتا ہے۔ تحمل اور ادا، تحمل الحدیث، ادا الحدیث۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ تحمل حدیث، ادا الحدیث۔ تحمل حدیث کا معنی ہوتا ہے حدیث کو حاصل کرنے کا طریقہ، یعنی اس راوی نے یہ حدیث اپنے شیخ سے کیسے حاصل کی، اس کو کہتے ہیں تحمل حدیث۔ ادا الحدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث کو ادا کرنا، دوسرے سے بیان کرنا۔ تو حدیث کا لینا، حدیث کو ادا کرنا، اس کے بھی طریقے تھے، بیان کرنے کے بھی انداز ہوتے تھے، صیغے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بحث رہ گئی ہے، تھوڑی لمبی بحث ہے، آپ کے سامنے تھوڑی سی یہ بحث آج خلاصے کے ساتھ ذکر کر دیں گے۔ تو بات تھی تحمل حدیث، حدیث کو حاصل کرنا۔ ادا الحدیث کا مطلب حدیث کو ادا کرنا، میں بیان کر رہا ہوں، یہ ادا کرنا ہوا، آپ سن رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، یہ تحمل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، صحابہ نے سنا، تو یہ صحابہ کا حدیث حاصل کرنا ہوا۔ صحابی نے بیان کیا پھر، تو یہ صحابی کا ادا کرنا ہوا۔ تابعی نے ان سے یہ حدیث سنی، تو یہ ان کا تحمل حدیث ہوتا ہے۔ یہ ہے تحمل الحدیث، ادا الحدیث۔ سب سے پہلا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ حدیث حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں۔ ادا کرنے کے لیے، حدیث قبول کرنے کے لیے ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے۔ حدیث حاصل کرنے کے لیے بھی عاقل ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے بالغ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر کفر کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو، کس حالت میں؟ کفر کی حالت میں، تو یہ حدیث کو حاصل کرنا ہو گیا، یعنی اس نے حدیث حاصل کر لیا۔ اگر وہ کفر کی حالت میں بیان کرے گا تو قابل قبول نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کیوں؟ وہاں عادل ہونا شرط ہے بیان کرنے کے لیے۔ تو کفر کی حالت میں بیان کریں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن کفر کی حالت میں سنا تھا، یاد رکھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو کے بیان کیا، تو یہ حدیث کیا مانی جائے گی؟ صحیح مانی جائے گی۔ حدیث سنا تھا کفر کی حالت میں، لیکن بیان کیا ایمان کے بعد۔ بس صحابہ نے ایسے بیان کیا، کفر کی حالت میں سنا تھا، بیان کب کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں، تو حدیث صحیح مانی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے۔ کفر کی حالت میں بھی اگر اس نے وہ حدیث سن کر کے یاد رکھا ہے، ایمان لانے کے بعد بیان کر رہا ہے، تو اب اس کی بات پر اعتماد ہے ہم کو۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے، ہمیں اس کی بات پر اعتماد ہے اور اس کی بات قابل قبول ہے، ٹھیک ہے؟
تو یہ ایک بات تھی، یہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایسے ہی بچہ بھی اگر اس عمر کو پہنچ گیا ہے جس عمر میں وہ کسی بات کو محفوظ رکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اگر ایسا ہے تو بچے کی اس عمر میں سنی ہوئی حدیث جس کی یاد کر لیا ہے، بالغ ہونے کے بعد بیان کرے تو یہ بھی قابل قبول ہے، حدیث کو قبول کریں گے، حدیث صحیح ہوگی۔ بعض صحابہ نے ایسے وقت کی حدیثیں بیان کی ہیں جب وہ 5 سال کی عمر کے تھے۔ حدیث کب سنی تھی؟ وہ واقعہ کب ان کے ساتھ پیش آیا؟ جب ان کی عمر 5 سال تھی، بعد میں بیان کیا اس کو اور اس حدیث کو قبول کیا گیا، حدیث کو صحیح قرار دیا گیا، صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے۔ البتہ اس کے لیے کسی عمر کی کوئی تعین نہیں ہے، یعنی 5 سال کی عمر ہونا چاہیے، 4 سال کی عمر ہونا چاہیے، 7 سال کی عمر ہونا چاہیے، 10 سال کی عمر ہونا چاہیے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ بچوں کا مسئلہ الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض بچے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں تو کم عمر میں بھی وہ یاد کر سکتے ہیں۔ بعض بچوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 5 سال کی عمر میں پورے قرآن کے حافظ بن گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بچہ جو ہے ایسا کر سکتا ہے۔ کل کو ہمارے بھائی سوچنا شروع کریں گے ان کا بیٹا 5 سال کی عمر میں بنا تو میں بھی اپنے بیٹے کو 5 سال کی عمر میں بناؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں اس لیے محدثین کے یہاں کنڈیشن کیا ہے، کسی بچے کی حدیث جو بچپن میں سن کر کے بالغ ہونے کے بعد روایت کیا، کہ بچہ اتنی عمر کا ضرور ہونا چاہیے جو شعور کی عمر کہلاتی ہے، جو سن تمیز محدثین کے یہاں کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس عمر میں اس کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ کسی چیز کے درمیان فرق کر کے جو صحیح ہے اسی کو یاد کر کے اس کو بعد میں بیان کیا ہے، تو ایسی عمر کو اگر پہنچ گیا ہے تو اس کی روایت کو قابل قبول۔ اس کو کہتے ہیں سن شعور۔ جب بچہ کچھ نہیں جانتا، کوئی شعور نہیں ہے، تو ایسی عمر میں کہے کہ میں 2 سال کا تھا تو ایسا ویسا کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ورنہ بعض لوگ تو ماں کے پیٹ سے بھی بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، تو اب اس کو تھوڑی نہ کہیں گے کہ جو ہے آپ جو ہے یہ روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں، یہ ذہن میں جو ہے رہیں آپ کے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔